نے ساری زندگی عدم تشدد کی سیاست کی ہے. کہیں پہ بھی ہم نے نہ تشدد کو سپورٹ کیا ہے اور نہ تشدد کی حمایت کی ہے. لیکن اس واقعے سے متعلق جناب چیئرمین ہمیں ہر ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر پھر اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. بلوچستان کا مسئلہ بلوچوں یا پشتونوں کا مسئلہ جناب چیئرمین اس ملک میں صرف اس واقعے پہ آ کے ختم نہیں ہوتی ہے. یہ ایک تسلسل ہے. اگر کوئی خودکش کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بدبختانہ ہماری یہ ملک خودکش انڈسٹری کی یہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہزاروں لاکھوں افغان بھائی ان خودکش دھماکوں کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو گئے، کبھی ہم نے کسی بھی سطح پہ کسی بھی فلور پہ اس کے لیے کوئی بھی آواز اٹھتے ہوئے کبھی سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں سنا ہے. جناب چیئرمین اسی طریقے سے میں جس طرح یہاں پہ ہمارے بھائی اختر حسین نے بڑی اچھی اور لمبی تقریر کی اور دلیل کے ساتھ کی، مدلل باتیں آپ کے سامنے رکھے. ابھی یہاں پہ اس ایوان سے اٹھ کے جب ہم چلے جاتے ہیں تو کوئی کس ذریعے سے کوئی کس طریقے سے لیبل لگا کے وہ غدار، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. پچھلے 70 سالوں سے ہم ان معاملات اور ان واقعات سے دوچار ہے، لیکن آج تک سنجیدگی سے اس پہ غور نہیں کیا گیا ہے. جناب چیئرمین میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو درد، یہ جو غم اس وقت یہاں اس ملک کے خصوصاً بلوچ پشتون جوانوں کے دلوں میں ہے، اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے. 48 سے لے کے 12 اگست 48 سے لے کے جو باچا خان کے ورکروں کے ساتھ ہوا، 600 جنازے ایک ساتھ پاکستان کو 1 سال مکمل ہوا بھی نہیں تھا ہم ایک کندھوں پہ دیے. اس واقعے سے لے کے پھر شہید اسد خان تک جو 6 مہینے لاپتہ ہو کے اس کی لاش جس حالت میں ہمیں ملی، یا اگر میں یہ کہوں کہ نواب نوروز خان سے لے کے جس کے ساتھ قرآن پہ معاہدہ کر کے پہاڑوں سے اتار کے پھر اس کا جو حشر بنایا گیا، اس واقعے سے لے کے میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت تک کی بات کہوں، یا میں اپنی اس بہن شکیلہ نوید تیوار جو ہماری مقدس ایوان کی ممبر ہے، میں اس کے فیملی کی آ کر یہاں تک اس پہ بات کروں. تو جناب چیئرمین یہاں پہ اساتذہ کی بات ہوئی، جس طرح اختر حسین نے کہا استاد تو وہ خود بھی تھی، لیکن کبھی ہم نے بلوچستان یونیورسٹیوں کے اساتذہ پہ کبھی بات کی کہ یہاں پہ ہمارے دشتیاری صاحب سے لے کے ہمارے وہ خواتین اساتذہ، ہمارے وہ بھائی اساتذہ جس کو گم کاتے میں مار کر کے شہید کیا گیا، آج تک کسی نے پوچھا؟ غور و فکر کرنے کی بات یہ کہ یہ مسائل اس حد تک گمبھیر ہوتے کیوں چلے جا رہے، اس حد تک بگڑے کیوں؟ آج بھی ہم انکاری ہیں، آج بھی ہم سنجیدگی سے بلوچستان کی ضرورت تب جا کے، پشتونخوا کی ضرورت تب جا کے ہمارے اسلام آباد اور پنجاب کو پڑتی ہے جب ایوان میں ہمارے کوئی 4 سے 3 5 6 10 ممبروں کو ان کو ضرورت ہوتی ہے. باقی کسی موقع پہ بلوچستان کی ضرورت ہم نے محسوس نہیں کی ہے. یہاں پہ پوری ہسٹری اختر حسین نے اس فیملی کی رکھی آپ کے سامنے. یہ کوئی 17 سال کا طالب نہیں تھا جناب چیئرمین، یہ کوئی 14 سال کا طالب نہیں تھا کہ جس کو کوئی بہکا کے اسفندیار ولی خان کے گھر عید والے دن بھجوا دے کہ جاؤ اسفندیار ولی خان کو بموں سے اڑا کے، خودکش دھماکے میں اڑا کے بس تم جو ہے جنتی بن گئے اور تمہارا یہ سرٹیفکیٹ ہے. یہ کوئی 14 سال کا طالب نہیں تھا جناب چیئرمین. یہ کسی کے بہکاوے میں آ کے اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا. ایک لمبی داستان ضرور ان کے سامنے ہوگی ظلم کی، احساس محرومی کی، جو جاتے جاتے آخر خدا نخواستہ انسان کے ذہن پہ یہ بن کے اتر جاتا ہے کہ ہم تو خدا نخواستہ غلام تو نہیں، ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہمارے تو یہ مسئلے، ہمارے تو وہ مسئلے. جس طرح ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ اسی ہاؤس میں ان کیمرہ بریفنگ، پھر قصیدے ریکارڈنگ پہ بات ہوئی تھی. یعنی ہمارے وسائل
جو ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت ہے وہ بھی ہمارے استعمال میں نہیں. جب بھی اسلام آباد کو ضرورت پڑے اس کو کوڑیوں کے داموں بیچ کے کبھی کہیں سے IMF کے ذریعے سے اپنی جان خلاصی میں کے لیے استعمال میں لایا, کبھی ورلڈ بینک سے جان خلاصی کے ذریعے استعمال میں لایا, کبھی کس کھاتے میں اور کبھی کس کھاتے میں. سپے کی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہے, ایک چرچا ہے بلوچستان میں. لیکن جناب چیئرمین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس پورے ایوان سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ایک بھی پروجیکٹ سپے کی بلوچستان میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کوئی دکھا دے. ایک پروجیکٹ. اگر کوئی کہتا ہے کہ گوادر تو ضرورت ہے جناب چیئرمین, گوادر تو ضرورت ہے سپے کے لیے. جب گوادر نہ ہو پھر تو سپے کی ضرورت نہیں رہے گی, جب ساحل نہ ہو تو پھر تو سپے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جناب چیئرمین اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گیس سے پورا پاکستان بہرمند ہے, ہماری پاکستان کی انڈسٹریاز ان سے چل رہی ہے. اس دن گورام بھائی ادھر تشریف فرماتے, اس نے بات کی کہ اس کے اپنے ہی گاؤں میں گیس نہیں ہے. تو جناب چیئرمین میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہماری یہ تقریر کافی ہمارے دوستوں کو بری لگے. خدا نخواستہ ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, شاید اس کے بعد اور بھی تکلیفیں اٹھائے, لیکن آپ لاکھ لوگوں کو شہید کر دیں, آپ مسنگ پرسنز بنائے لوگوں کو, آپ ان کے ساتھ دنیا جہاں کا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر لے, لیکن ایک نہ ایک دن ٹیبل پہ آ کے آپ نے سنجیدہ مذاکرات کرنی ہوگی. اور دوسری بات یہ, مجھے ایک خوف محسوس ہو رہا ہے جناب چیئرمین, جس طرح دہشت گردی کو پشتونوں کے ساتھ جوڑا گیا. پشتون نہ تاریخی طور پہ جناب چیئرمین دہشت گرد نہ رہے ہیں اور نہ کبھی بھی دہشت گردی کا 1% عنصر جو ہے وہ پشتون معاشرے میں کسی نے محسوس کی ہے. روایات کی امین قوم, اقدار کی امین قوم, ہر لحاظ سے شرعی و اسلامی سسٹم پہ پوری اترنے والی قوم کو دہشت گردی سے جوڑا گیا. جنرل مشرف دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے تھے کہ جناب چیئرمین چونکہ طالب دہشت گرد ہے اور وہ سارے پشتون ہیں, انڈائریکٹلی کہ یہ سارے پشتون جو ہے دہشت گرد ہے. اور اس کے نتیجے میں جس بھی پشتون کو دنیا میں کہیں پہ بھی پایا جاتا, جس کے سر پہ ہماری عزت, روایات و اقدار کی پگڑی ہو, یا جس کے چہرے پہ سنت نبوی داڑھی ہو, لوگ اس کو روکتے تھے, اس سے پوچھتے تھے. انتہائی بے ادبی ماں اس کے کپڑے اتار کے ایئرپورٹوں پہ گھنٹوں سے انتظار کروایا جاتا تھا, بس کہ صرف اس کو محسوس سے ہوتا تھا کہ یہ پشتون ہے. اور اس دہشت گردی کے نام پہ نہ ہمارا ڈاکٹر بخشا گیا, نہ ہمارا پولیٹیکل ورکر بخشا گیا, نہ ہمارا تجار بخشا گیا, نہ ہمارا امام بخشا گیا, ایون کہ مولانا فضل احمد صاحب پہ بھی خودکش حملے کیے گئے. ایون کہ مولانا حسن جان جیسے عالم کو بھی شہید کیا گیا, مولانا نور محمد جیسے عالم کو بھی شہید کیا گیا, مولانا محمد خان شیرانی جیسے عالم پہ بھی حملے ہوئے, مولانا واسع پہ حملے ہوئے. یعنی میں کس کا نام لے لوں؟ ہم تو ویسے ان کے لیے ایک طرح سے وہ لوگ ہیں کہ ہمیں مار کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. یعنی مولویوں پہ, مدرسوں میں, حفاظ قرآن پہ. اور وہی میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ایک بیانیہ ہے ہمارے بلوچ قوم میں یا اس کے نوجوانوں میں کہ ہمیں اپنے وسائل پہ اختیار ہونا چاہیے, ہمیں اپنے وطن کا مالک بنانا چاہیے, ہمارے ہاں دنیا جہاں کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملنا چاہیے. اس کو کسی اور زاویے میں پیش کر کے اس کو خدا نخواستہ ملک دشمن, اس کو دوسروں کے ہاتھوں کھیلنے والے لوگ, اس کو بہکاوے میں آنے والے لوگ سمجھے جا کے آج پاکستان میں, دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں, جو ہم سب ایک ہی ملک کی شناختی کارڈ رکھتے ہیں, ہم سب ایک ہی پاسپورٹ کے مالک ہیں, میرے اور لاہور کے, میرے اور پشاور کے, میرے اور کراچی کے, کسی دوسرے شخص کے نہ پاسپورٹ میں کوئی فرق ہے نہ شناختی کارڈ میں کوئی فرق ہے. لیکن وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ بلوچ ہو, کہاں سے ہو؟ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ ایم فل کا اسٹوڈنٹ, وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ,
وہ MSc کا اسٹوڈنٹ, وہ MA کا اسٹوڈنٹ, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لمس میں, نسٹ میں, پیریا یونیورسٹی میں, کراچی کے یا کسی اور ادارے کے اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں میں پڑھنے والے ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, اس کو اگر آپ اس طریقے سے مسنگ کرو گے. میں ایک بات اکثر پولیٹیکلی کہتا ہوں, ہم کمزور سہی, سردار اختر جان کمزور سہی, پارلیمنٹ پہ یقین رکھنے والے پولیٹیکل جماعتیں ہم کمزور سہی, اور جناب چیئرمین ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا را سنجیدگی سے معاملات کو ایڈریس کرے, وہ ہمیں غدار سمجھتے ہیں, وہ ہمیں اس ملک کے وفادار نہیں سمجھتے ہیں. جبکہ ہمارے وہ نوجوان جو قلم چھوڑ کے, جو کتاب کو چھوڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, جو پہاڑوں پہ جا چکے ہیں, وہ ہمیں بزدل سمجھتے ہیں, وہ ہمیں بغیرت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نہ مٹی کا احساس ہے, نہ قوم کا احساس ہے, نہ وسائل کا احساس ہے. یعنی ہم ایک ایسے اس پہ کڑے ہیں کہ ایک طرف وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پرانگ ہے, شیر ہے, اور دوسری طرف جو ہے پہاڑ ہے. یعنی نہ آپ اس طرف جا سکتے ہو, نہ آپ اس طرف آ سکتے ہو. تو جناب چیئرمین ہمیں بحیثیت ریاست چیزوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں اس بات دنیا میں ہوتا کیا ہے, جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, اس طرح کے واقعات کے روک تھام کے لیے وہ سنجیدگی سے بیٹھ کے اس کے اصل محرکات پہ سوچتے ہیں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی ایک فون میرا بالفرض کرے ہماری اس بہن کے ساتھ میرا ہوتا درمیان میں, تو آج میں بھی ادھر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک سیریز نکال کے جس کے ساتھ بھی ان کا رشتہ دار ہو, کزن ہو, کلاس فیلو ہو, بیچ فیلو ہو, جس کا بھی ان کو فون کیا ہے اس کو اٹھا کے مسنگ میں کر جاتے. اور اکثر و بیشتر پھر کبھی 5 سال کے بعد, کبھی 3 سال کے بعد, کبھی 6 مہینے کے بعد, انتہائی کم تعداد میں لوگ دوبارہ زندہ سلامت گھر آئے. اکثر و بیشتر وہ شہادت کے اس سے گزر چکے ہوتے. تو اب پھر ہمیں بتا دیں, ابھی بالفرض کریں اصغر تو پارلیمنٹ پہ یقین رکھتا ہے, اصغر اس ملک کے آئین پہ یقین رکھتا ہے, آج بھی کوشش کرتا ہے, بھائی سے لے کے بچے تک ہر چھوٹے سے بڑے کو کہتا ہے کہ یہ حل نہیں ہے, بندوق حل نہیں ہے, جھگڑا حل نہیں ہے, مصیبت حل نہیں ہے. ہم نے بیٹھ کے مذاکرات کا راستہ اختیار کر کے اس آئین کو ہر ایک کے لیے قابل قبول بنا کے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. لیکن سب تو اظہر کی نہیں مانتے, سب اختر جان کی نہیں مانتے. جناب چیئرمین نواب خیر بخش مری بھی اس ملک کے مقدس ایوان نیشنل اسمبلی کا ممبر رہا ہے, آپ کا بالاج بھی اس مقدس ایوان کا ممبر رہا ہے, آپ کا نواب اکبر خان بگٹی گورنر سے لے کے CM MNA فیڈرل منسٹر تک رہا ہے. تو پھر حالات تو کچھ اس طرح کے بنا تو دیے گئے تھے کہ یہ سارے جا کے جن کا پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھ گیا, جس کا اس ملک کے آئین سے اعتماد اٹھ گیا کہ یہ ہمیں تحفظ فراہم کریں گے, تو پھر ان لوگوں کے لیے پھر کیا راستہ بچے گا. جناب چیئرمین یقیناً جس طرح ہم نے شروع میں کہا, بادشاہ خان کی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے, ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہم ہر اس واقعے کو کنڈم کرتے ہیں جس سے انسان کا خون بہتا ہو, لیکن محرکات سامنے لانے ہوں گے. ہمیں پالیسیاں بدلنی ہوگی. جناب چیئرمین ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں, آپ جا کے ابھی دیکھ لیں, لوگ لاکھ کہے کس کو اور کس کاتے میں مورد الزام ٹھہرائے, لیکن ہمارے اندر کے گھر کی خبر ہم نے لینی ہوگی کہ ہمارے اندر کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ادھر بات ہوئی خودکش بمبار کی اور کیسے بنائے جاتے, ہم نے یعنی میں ایک پلاسٹک کی تیلی کی فیکٹری نہیں لگا سکتا ہوں, لیکن ہمارے گھر میں خودکش فیکٹریاں بنا دی گئی. ابھی ہم بات نہیں کر سکتے. اگر ہم بات کریں گے تو آج اس ایوان میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ بات بہت پہلے ہوئی تھی کہ ہمیں بھٹو کے قبر کا ٹرائل کرنا چاہیے, ہمیں شہید بے نظیر بھٹو کے قبر کا ٹرائل کرنا چاہیے. آج میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جنرل اختر عبدالرحمان اور جنرل ضیاء الحق کے قبروں کی ٹرائل کریں گے تو ان تمام مسائل کا حل ہمارے سامنے آئے گا. جن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جن کی ناجائز پالیسیوں کی وجہ سے یہ ملک گھر فیکٹری بنا خودکش کا, گھر فیکٹری بنا دہشت گردی کا, تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اب یہ آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین,
آپ کا پورا چاغی سراپا احتجاج ہے، آپ کا پورا پنجگور سراپا احتجاج ہے، آپ کا پورا گوادر سراپا احتجاج ہے۔ اور سراپا احتجاج کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم بلوچ پشتون روایات کے امین لوگ ہیں، ہماری خواتین کبھی بھی گھر سے نہیں نکلتی ہے۔ آج آپ کے پنجگور میں، آج آپ کے نوشکی میں، آج آپ کے گوادر میں آپ کے مردوں سے زیادہ احتجاجوں میں آپ کی خواتین بہنیں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے جناب چیئرمین۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا را اوج کے ناخن لینے چاہیے۔ ظلم سے، جبر سے، زبردستی سے ایک حد تک، ایک وقت تک آپ لوگوں کو دبا سکتے ہو، لیکن وہ لانگ پیریڈ کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ ہمارے پشتو کی مشہور کہاوت ہے کہ کفر میں زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن ظلم و بے انصافی میں زندگی گزاری نہیں جا سکتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب چیئرمین، ہم بدنیتی سے یہ باتیں نہیں کرتے۔ خدا گواہ ہے، 27واں روزہ ہے، جو کچھ کہہ رہے نیک نیتی سے مشورہ دے رہے، ان کو تم کو جو اختیارات کے مالک ہے، جو ان سب کے مالک ہے، جو ہر ایک چیز پہ اس کا کنٹرول ہے، ان کو کہتے ہیں کہ خدا را بلوچ پشتون مسئلے کو صحیح طریقے سے ایڈریس کر لے۔ آج آپ کا پشتونخوا اس کا پرانا فاٹا پورا کا پورا احتجاج پہ ہے۔ وہاں پہ بھی ایسی تحریکیں جن کا معمولی کال پہ جلسہ لاکھوں میں نکل آتا ہے، پارلیمنٹ آنے کی جستجو نہیں رکھتے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی خواہش نہیں رکھتے، حالانکہ 5، 10، 20 سیٹیں جو ادھر سے ہم حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑے تیسمار خان سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی بڑی سیٹیں نکالی، یہ 5، 6، 10 سیٹیں ان کے لیے نکالنا میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان ایوانوں پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ اور سب کے سب نوجوان جب اس کے جلسے میں آپ جاتے ہو، جب اس کے کراؤڈ میں آپ جا کے دیکھتے ہو، آپ کو ایک بھی سفید ریش نظر نہیں آئے گا۔ سب کے سب نوجوان، سب کے سب ایم اے ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ، بی اے بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ، ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ، جب باتیں ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، جب وہ دلیل سے بات کرتے، یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ آپ اس کو بم جیب میں ڈال کے بس کہ جاؤ اصغر کو اڑا دو۔ وہ اس پہ آپ سے بحث کرتے ہیں کہ اصغر کو اڑانا ہے، کیوں اور کس لیے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ یہاں پہ تو بس ایک پرچی لکھوا کے کہ جاؤ اصغر کو اڑا لو، مولانا فضل الرحمان کو اڑا لو، اسفندیار خان کو اڑا لو، بس یہ جب یہ اڑیں گے اس سے پہلے آپ جنت جا پہنچے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ بھی نہیں ہے، وہ ایک ایک بات پہ، ایک ایک قدم پہ آپ سے دلیل پہ بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ حالت، بلوچستان کی یہ حالت، تو اس کے باوجود اگر سنجیدگی اختیار نہیں کی جائے گی تو جناب چیئرمین ہم پھر وہاں پہ جا پہنچیں گے جس سے پھر ہمارے لیے واپسی کا راستہ شاید نہ ہو۔ تو آخری الفاظ میری پھر درخواست ہے، ریکویسٹ ہے اس ملک کے مقتدر قوتوں سے کہ خدا را ہمارے مسائل کو جبر سے، زبردستی سے، مسنگ کے ذریعے سے لوگوں کو حل نہ کرے، بلکہ بیٹھ کے سب کو عزت دے کر، سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر، سب کو پاکستانی سمجھ کے، سب کو اپنا بھائی سمجھ کے، جو بھی گراؤنڈ ریالٹی ہو، جو بھی زمینی حقائق ہو، یا جس کی ضمانت اس ملک کا آئین اس ملک کے ہر شہری کو دیتا ہے، اس کے مطابق مسائل کو حل کر دے۔ مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ کوئی شہری بلوچ پھر پیدا نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی خدا نخواستہ ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف نہیں اٹھے گا۔ جب معاملات یہ ہوں گے، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ووٹ کی ضرورت کے لیے تو علی وزیر سب کو پیارا تھا، ہر ایک کی زبان پہ تھا کہ علی وزیر کو بلا کے علی وزیر کا ووٹ جو ہے ملنا چاہے، لیکن اگلے ہی دن کس جرم میں، کس کاتے میں سپریم کورٹ کی جناب چیئرمین، سپریم کورٹ کی ضمانت دینے کے باوجود علی وزیر جیل میں۔ تو آپ علی وزیر کو تو چھوڑ دو، علی وزیر کے پورے حلقے کو، اس حلقے کے تمام مرد و خواتین کو، عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ یا الیکشنوں میں جو جیتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اس کا راستہ روک کے بس یس مین کو آپ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ پارلیمنٹ میں ہو؟